آپ کی پہلی سیلری کتنی تھی اور اب کتنی ہے؟ ہاں یہ مشکل بات کہ آپ میڈیا میں کیسے ہیں؟ ہاں میڈیا بس میں چل کے آ گیا اے آر وائی میں شروع کیا تو جو پہلا چیک ملا تو 15,000 روپے کا. پھر جب دبئی گئے پھر تو 9,000 10,000 درہم تنخواہ تھی جو کہ پاکستان کے اس وقت کے 4-5 لاکھ روپے ہوتے تھے. کبھی آپ کو رشوت کی آفر ہوئی؟ 30-40 کروڑ تک تو میرے پاس اسکرین شاٹ ہے, میں ڈھونڈ کے دکھا سکتا ہوں, جو یہ ہم نے شف تیر کو پکڑا تھا. اچھا, آپ نے ایک تحریک شروع کی ہے جی, اس تحریک کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے جو کسی آدمی کی نہ ہو, جو کسی خاندان کی ملکیت نہ ہو, جو عوام کی ملکیت ہو. زندگی میں کوئی پچھتاوا؟ الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ میڈیا میں کیسے ہیں؟ ہاں میڈیا بس میں چل کے آ گیا میڈیا میں واقعی چل کے آ گیا اس لیے کہ ہمارا واک ان آڈیشنس تھے یہاں اے آر وائی کے لاہور میں, اور میں ڈیبیٹس وغیرہ کیا کرتا تھا, تو مجھے تھا کہ یار ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو کیمرہ یا پبلک اسپیکنگ یا کچھ ٹی وی سے متعلق ہو. تو وہ آڈیشنس کا اناؤنس کیا اے آر وائی نے, تو میں نے جا کے وہاں پہ کچھ 4-5 ہزار لوگ تھے تقریباً, ہم نے آڈیشن دیا, اور اللہ کی مہربانی سے میں, عائشہ بخش ایک اینکر ہیں, وہ ہم لاہور سے, وسیم بادامی صاحب اور عائشہ خان یہ کراچی سے, تو ہم ایک ہی دن میں سلیکٹ ہوئے, اور پھر اس کے بعد دبئی چلے گئے, خبریں پڑھی, پھر 6-8 سال خبریں پڑھی, اور پھر پروگرام سلام مل گیا, ہم نے اللہ کی مہربانی سے شروع کیا. میرا ایک پورا سفر ہے. اس سے پہلے میں جب کالج میں تھا تو میں نے کچھ وقت تقریباً 8 مہینے پی ٹی وی پر بھی نیوز پڑھی. کالج سے میں نکلتا تھا, خبریں پڑھتا تھا. وسیم بادامی سے آپ کی بہت دوستی جی وہ ہاں. کب ہوئی؟ اسی دوران ہوئی؟ جی, ہم جب دبئی گئے تو ظاہر ہے وہ بھی اکیلے تھے, میں بھی اکیلا تھا, اور دفتر میں ہمیں ملنا ہی ہوتا تھا, ایک ہی پروفیشن تھا, ڈسکشن بھی ایک ہی ہوتی تھی کہ یار رات فلاں ٹاک شو میں یہ ہوا, یار اس کالم میں فلاں نے یہ لکھا ہوا ہے. تو وہ ایسا ڈیولپ ہوا کہ ہم نے دبئی میں بہت اچھا ٹائم گزارا. ہمارے ایک اور دوست تھے, ان کا انتقال ہو گیا, راجہ مطلوب صاحب. تو راجہ مطلوب صاحب, میں, وسیم بادامی صاحب, ہم نے بڑا ہنگامہ کیا, بہت شور و غل کیا. صحیح جو بیچلر لائف ہوتی ہے وہ ہم نے وہاں پہ بڑا اچھا وقت گزرا. تو وہاں سے ایسی دوستی ہو گئی الحمدللہ. کیا اب 22 سال ہو گئے ہیں بادامی صاحب کے ساتھ تعلق تو ماشاء اللہ. آپ کی پہلی سیلری کتنی تھی اور اب کتنی ہے؟ ہاں یہ مشکل بات. پہلی سیلری جو تھی وہ تو پی ٹی وی پہ خبریں, جب میں کالج کے زمانے میں ایز اسٹوڈنٹ پڑھتا تھا تو ایک 5 منٹ کے بلیٹن کا 750 روپیہ ملتا تھا, تو وہ کچھ 6-8 ہزار بن جاتی تھی مہینے کی. سیلری تو نہیں, بس وہ ٹھیک ہی تھا, کالج کے زمانے میں بڑے پیسے تھے وہ. پھر میں نے یہ این جی ایس کبانہ میں ڈیبیٹنگ کے کوچ کے طور پہ کالج میں ہی 4th ایئر میں تھا, میں نے یہاں بچیوں کو اسپیچ اور ڈیبیٹس کی ٹریننگ دینا شروع کی. اس پہ مجھے 1 گھنٹے کے 13,000 روپے ملتے, اچھے خاصے پیسے. پھر میں جب اے آر وائی پہ آیا اور میری ہائرنگ ہوگی بطور اینکر, لیکن 6-8 مہینے میں ویزے کا کوئی پرابلم تھا, اے آر کے ویزے کی جو کوٹا تھا وہ ایکسپائر ہو گیا تھا. تو مجھے لگا کہ آپ رپورٹنگ سے شروع کر لیں یہاں تک آپ کی لرننگ اور آپ کو سیکھنے کا. تو جب میں نے یہاں اے آر وائی میں شروع کیا تو جو پہلا چیک ملا تو 15,000 روپے کا. پھر جب دبئی گئے پھر تو 9,000 10,000 درہم تنخواہ تھی جو کہ پاکستان کے اس وقت کے 4-5 لاکھ روپے ہوتے تھے. تو پھر اب تو ٹھیک ہی. کبھی آپ کو رشوت کی آفر ہوئی اور کتنے پیسے ہوتے؟ بہت بار 30-40 کروڑ تک تو میرے پاس اسکرین شاٹ ہے, میں ڈھونڈ کے دکھا سکتا ہوں, جو یہ ہم نے شف تیر کو پکڑا تھا. اس کے مریدوں نے تو بہت, انہوں نے 3 کروڑ کا چیک تو میرے دوست کے سامنے رکھا, وکیل ہے ہمارے دوست کے, یار یہ 3 کروڑ روپے لے لیں اور ہمیں اقرار صاحب سے ملوا دیں, ان سے بیٹھ کے بات کر سکیں. تو بہت پیسے, لیکن اللہ نے حلال طریقے سے بہت عطا کیا, شکر اللہ. کبھی دل میں خیال نہیں آیا کہ پیسے لے لیں؟ نہیں, ضرورت نہیں محسوس ہوئی. اور ایک ایمان یہ یقین تھا کہ آپ جب سیدھے راستے سے پیسے بنائیں گے تو پیسوں میں پھر کوئی کمی نہیں. تھوڑا سا وقت ضرور لگتا ہے اس کے اندر, لیکن یہ کہ اللہ کا شکر الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی چیز کی کوئی کمی رہ گئی ہو یا کوئی کسی دن بھوکے سونا پڑ گیا ہو. اچھا, آپ اپنے بیٹے کو کیا بنائیں گے؟ یہ بڑا غلط رویہ ہے ہمارے ماں باپ کا کہ میں یہ بناؤں گا. میرا یہ خیال ہے کہ بچے کو اس کے فیصلے خود کرنے دینے چاہیے, اس کا جھکاؤ کس طرف ہے, وہ کیا کام کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہے, اس کو کیا کر کے اچھا لگتا ہے, وہ کس چیز میں زیادہ ایکسیل کر سکتا ہے. یہ جو بچپن میں ہوتا ہے کہ میں اپنے پوتوں ڈاکٹر بناؤں گا یا انجینئر بناؤں گا, تو وہ کوئی اتنی اچھی روش نہیں ہے. میں نے پہلاج پہ کبھی اپنی سوچ مسلط نہیں کی کہ تمہیں یہ بننا ہے. اس نے پہلے کرکٹ کی, کرکٹ اکیڈمی جاتا رہا, پھر اس نے اپنی مرضی سے فٹ بال شروع کیا,
فٹ بال میں الحمدللہ وہ بہت اچھا ایکسل کر رہا ہے. ایز گول کیپر وہ پاکستان نیشنل ٹیم کے لیے بھی کھیلتا ہے. پاکستان کے باہر بھی اس نے پاکستان کی بڑی بار نمائندگی کی. ابھی ملیشیا میں ایک ٹورنامنٹ تھا لنکاوی کپ, اس نے گول کیپر آف دا ٹورنامنٹ یعنی گولڈن گلو ایوارڈ جو ہے وہ جیتا. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ جو کر رہا ہے, وہ خود صبح 5 بجے جاگتا ہے, ٹریننگ کرتا ہے, رات 4 بجے بھی 3 بجے بھی, لیٹ نائٹ کے جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں ان میں بھی جاتا ہے, تھک کے آتا ہے, پھر اسکول بھی جاتا ہے. وہ جو کام خوشی سے کر رہا ہے اس کو وہ کرنے دینا چاہیے, اور اللہ کرے اس کو کریئر بھی, اور نہیں بھی تو پھر ظاہر ہے جو بہتر سمجھے گا تو وہ اپنی مرضی سے کرے جو کرنا چاہتا ہے. آپ کی 3 بیویاں ماشاءاللہ, آپ نے ان کو کیا کیا گفٹ دیے اور ان کی کیا کیا ڈیمانڈ ہے آپ سے؟ ہائے کوئی ڈیمانڈ نہیں بیچاری, اللہ جانتا ہے. کبھی کوئی جی برتھ ڈے پہ یہ کریں, اور ابھی جا کے وہ روفا نے کچھ سالگرہ وغیرہ کا تھوڑا بہت گھر میں کیک ارینج کرنا شروع کر دیا, ورنہ کبھی بھی مجھے سچی بات ہے یاد بھی نہیں میں نے کسی کو کیا گفٹ دیا. جو ضرورت ہے وہ سب مل رہا ہوتا ہے. میں گفٹ دینے کے معاملے میں, برتھ ڈیز یہ جو ڈیٹس ہیں وہ یاد رکھنے کے معاملے میں, اور جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کرنے کے معاملے میں, ڈیمانڈ سے مراد ہے جو ضرورت سے میں تھوڑا سا کمزور ہوں. مجھے نہیں نہ برتھ ڈیز یاد رہتی ہیں, نہ مجھے کوئی گلدستے اور پھول, بڑا خشک قسم کا آدمی ہوں. آپ کی بیویاں غصہ نہیں کرتی اس بات پہ؟ نہیں, فرق کو کبھی کبھی اعتراض ہوتا ہے, لیکن باقی کوئی اتنا زیادہ لڑائی جھگڑے والی غصہ نہیں. لیکن برتھ ڈے بھول گئے, اور سب کو اندازہ ہے کہ کام میں بزی ہوتا ہوں, مصروف ہوتا ہوں, تو سب اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک تحریک شروع کی ہے جی, اس تحریک کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ بہت مختصر بتاتا ہوں, اس سادہ سی بات ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے جو کسی آدمی کی نہ ہو, جو کسی خاندان کی ملکیت نہ ہو, جو عوام کی ملکیت ہو, اور اس پارٹی کے اپنے اندر جمہوریت ہو, اس میں میرٹ کا ایک سسٹم ہو, اس میں انٹرنل الیکشن کا ایک سسٹم ہو, اور اس کے ذریعے جو سب سے قابل لوگ ہیں وہ منتخب ہو کے پارٹی کے عہدیدار ہیں, چاہے وہ چیئرمین ہو, چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو, چاہے باقی یونین کونسل یا ڈسٹرکٹ یا تحصیل کی. اور وہ لوگ جو کہ عام لوگوں میں سے ہوں, مڈل کلاس. ابھی تک یہ ہوا نا کہ ہمارے جتنے لیڈر ہیں وہ سب امیر زادے ہیں, جو ایجوکیشن کالج کا پڑھا ہوا ہوگا, کوئی باہر سے پیسوں کے بل پہ پڑھ کے آیا ہوگا, کسی کے باپ کے پاس بہت پیسہ ہوگا, کسی کا باپ وزیر اعظم یا ماں وزیر اعظم رہی ہوگی, وہ لیڈر بن جاتے ہیں. جب تک عام لوگوں میں سے لیڈر نہیں نکلیں گے, مڈل کلاس میں سے لیڈر نہیں آئیں گے, اور وہ بھی کسی کی وفاداری یا کسی کی چاپلوسی یا خوشامد کی بنیاد پہ نہیں, اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ, انٹرنل الیکشن کے ذریعے, تب تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہم نے جاگیرداروں کو, وڈیروں کو, سرداروں کو, ہمیں ان کو موقع دیا ہمیشہ. آپ مڈل کلاس کو چانس دیں, اور مڈل کلاس میں سے بھی وہ لوگ جو سب سے قابل ہوں کہ میرٹ کے ایک سسٹم سے گزر کے ٹاپ تک آئے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی سیاسی جماعت کی اس ملک کو ضرورت ہے, اور اس سیاسی جماعت کی تشکیل اور قیام کے لیے ہم عوام راج تحریک کے نام سے جدوجہد کر رہے ہیں. اور اللہ کرے کہ جب وہ پارٹی انشاءاللہ بنے, میں اس میں ہمیشہ یہ وعدہ کرتا ہوں اور رکھ دیتا ہوں کہ میں کوئی عہدہ نہیں رکھوں گا, کیونکہ اگر میں نے کوئی عہدہ لیا تو پھر وہ ایک اور آدمی کی پارٹی بن جائے گی, ایک اور شخص کی جماعت بن جائے گی. لوگوں کی, عوام کی ملکیت میں ایک جماعت جو ساری دنیا میں ہوتی ہے, اس کے اپنے اندر جمہوریت, انٹرنل الیکشن, میرٹ کا ایک سسٹم, اور اس کے ذریعے عام لوگ آگے آئیں, عوام کا راج لگے, مڈل کلاس کو حکمرانی کریں, اور عام لوگوں میں سے انشاءاللہ ایوان وزیر اعظم میں لوگ. زندگی میں کوئی پچھتاوا؟ الحمدللہ. یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی نادانستہ غلطی ہو جاتی ہے, کہ آپ نے کسی کے بارے میں کچھ رائے قائم کی اور وہ بدقسمتی سے غلط نکلی, اور اس پہ آپ اظہار افسوس بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ ریپینٹ کیا ہو یا پچھتایا ہوں, کہ کیونکہ غیر نیک نیتی سے کیا, جو کیا ایمانداری سے کیا اور خلوص نیت سے کیا. کوئی ایسا فیصلہ نہیں جس پہ الحمدللہ کوئی پچھتاوا یا کوئی ایسی نیگیٹو فیلنگ. آپ کا پروگرام ہے سرعام, جی, کبھی آپ ڈرے ہوں؟ نہیں الحمدللہ. سرعام میں ہم نے جو ہے نا جناب 15 سال میں کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جب تھوڑی سی بس 2012 کا وہ تھا, وہ بھی گھبراہٹ یا ڈر نہیں تھا, بس یہ تھا کہ آج شاید یہ لوگ مجھے مار دیں گے. وہ ایسا ماحول بن گیا تھا کہ مجھے بس آج آخری وقت ہے زندگی کا, اس میں اپنی ماں بچہ وہ سب ذہن میں آتا ہے نا, جو فلیش بیک چلتا ہے. لیکن اللہ کا شکر کبھی تمہیں دیکھیں ڈر لگتا ہے یا گھبراتا ہے تو میں روک دیتا ہے یہ کام. اگر میں نے 15 سال ہر بار مار پڑنے کے بعد, جیلیں کاٹنے کے بعد, مقدمے جھیلنے کے بعد یہ کام چلائے رکھا ہے اور میں کرتا رہا ہوں, دیٹ شوز کہ میں گھبرایا ہے, دیٹ شوز کہ میں ڈرا ہے. وہاں مشکلات آئیں, بڑی پریشانیاں آئیں, لیکن اللہ نے ہمت دی. جی بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. جی جی, تھینک یو. ناظرین, آپ اقرار الحسن کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور آپ کو ان کی باتیں کیسی لگیں؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے